آپ کے ذریعے ساری قوم سے کرنا چاہتا ہوں اور متنبع کرنا چاہتا ہوں، وارننگز ایک پہلے سے اطلاع دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی پنجاب سے ایم این اے اور ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں، مسلم لیگ نواز کے جتنے بھی ایم این اے ایم پی اے پنجاب سے منتخب ہوئے ہیں، ان کے صحن میں، ہر ایک کے صحن میں ایک لاش گڑی ہوئی ہے، ایک تازہ قبر میں لاش پڑی ہے، اور وہ ہر انتہا تک جائیں گے اس لاش کو مخفی رکھنے کے لیے یا ضائع کرنے کے لیے۔ کوئی کیمیکل ڈال دو، کوئی اس قسم کا تیزاب ڈال دو کہ وہ لاش ضائع ہو جائے۔ اور یہ لاش نواز شریف اور شہباز شریف کے بھی صحنوں میں موجود ہے۔ اور وہ لاش کیا ہے؟ وہ لاش ہے فارم 45۔ فارم 45 جتنی بھی مسلم لیگ نواز کی پنجاب میں ہے، سب ہر ایم این اے ایم پی اے کے صحن میں دفن ہیں اور زندہ درگور ہیں۔ ان تک پہنچنا، ان کا حاصل کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ انہوں نے ایک پیٹرن بنا لیا ہے جو 2013 میں بھی، 18 میں بھی اور 24 میں بھی استعمال کیا گیا، کہ بیگ کی سیلیں توڑ کے اور اس میں سے صرف فارم 47 کو بچا لو، محفوظ کر لو، اور باقی جو الیکٹرل ڈاکومنٹس ہیں ان کو ضائع کر دو، تلف کر دو۔ یا فارم 45 میں جو اس دفعہ انہوں نے کیا ہے، اس میں کاٹ جھاٹ کے، اوور رائٹنگ کر کے 14 کو 614 ووٹ بنا کے، 22 کے 822 ووٹ بنا کے، ساری فارم 45 میں اوور رائٹنگ کر کے، جیسا کہ نواز شریف کی فارم میں آپ نے دیکھا، جب الیکشن کمیشن نے خود اپنی ہی ویب سائٹ پہ سرکاری طور پہ یہ فارم لگائے، تو ساری دنیا نے دیکھا۔ جب دیکھ لیا، لوگ دیکھ رہے تھے، خبر پھیل رہی تھی، تو یکدم 4 گھنٹے کے اندر وہ ڈاؤن لوڈ کر لیے، انہوں نے اپلوڈ کر لیے جو فارم تھے، اور اب وہ غائب کیے ہوئے ہیں، اب وہ لگاتے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح بھی لگائیں، فارم 45 میں اور فارم 47 کے درمیان ایک تفاوت آتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں میں ٹوٹل ایک جتنا ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب یہ فارم ان کے خلاف ایک انڈائٹمنٹ ہے، ایک فرض جرم ہے، اور یہ فرض جرم ہر مسلم لیگ نواز کے ایم این اے اور ایم پی اے پنجاب کے پہ لگ رہا ہے۔ اور ان فارم کو دیکھنے کے لیے، ان کا جائزہ لینے کے لیے سیکشن 100 کے تحت ریمیڈی ہے۔ ہر شہری درخواست دے سکتا ہے کہ وہ فارم 45 کی نقل مانگے، ہر بیگ میں سے نقل مانگے۔ اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اور کوئی یہ بھی شرط نہیں ہے کہ اس کا کوئی لوکس اسٹینڈائی ہو۔ اس کی سرٹیفائیڈ کاپی مانگیں لوگ، اپنے حلقے کے تھیلے میں سے فارم 45 کے لیے درخواستیں دیں، اور اگر نہ نکلیں یا دیر کریں چیف الیکشن کمشنر صاحب، تو پھر اس کو عدالت میں لے کے جائیں۔ عدالت ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، اور چونکہ زیادہ اگر لوگ ہو جائیں تو یہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں بھی ہو سکے گی۔ پر اس کو نہیں چھوڑنا۔ فارم 45 وہ تلف کر رہے ہیں۔ ایک سال کے اندر
ایک سال کے بعد الیکشن کمیشن کو اختیار، مشروط اختیار مل جاتا ہے کہ وہ فارم اور ڈاکومنٹ ضائع کر دے۔ پہلے 5 سال تھا، میاں نواز شریف کی حکومت نے 1 سال کر دیا۔ وہ 1 سال گزاریں گے جس طرح بھی گزاریں گے، اور فارم 45 کو ریجیکٹ کرائیں گے، کیونکہ وہ ایم این اے ایم پی اے فارم 47 کے ہیں، جس میں صرف نتیجہ لکھا جاتا ہے۔ وہ کس طرح نتیجہ اخذ کیا گیا ہے وہ سارا فارم 45 میں ہوتا ہے، وہ ضائع ہو جائے گی جب تک آپ وہاں جا کے سیکشن 100 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 ان کی کاپیوں، فارم 45 کی کاپیوں کی لیے درخواست دے دیں۔ شکریہ۔ آج ان اپیلوں کی سماعت تھی جس میں سویلینز کو کا ملٹری ٹرائل جو ہے سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ نے اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اور نہ صرف یہ بلکہ آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D کے دونوں شقیں جو ہیں انہوں نے کہا یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے۔ اس لیے جو 103+2 بعد میں 105 ہو گئے، ان لوگوں کا جو ٹرائل کیا جا رہا ہے، ان کو جو آرمی نے اپنا کسٹڈی میں لے لیا ہے اور ان کا ٹرائل کرنے جا رہی ہے کورٹ مارشل کے ذریعے سے، یہ انہوں نے کہا کہ یہ آئین کے متصادم ہے، کالعدم ہے، لہذا انہوں نے اس تمام پروسیس کو وہ غیر قانونی قرار دے کے منہدم کر دیا۔ لیکن اس میں 21 اپیلیں جو ہیں وہ کر دی گئیں، وفاق کی جانب سے بھی اور صوبوں کی جانب سے بھی اپیلیں کر دی گئیں، اور کچھ اپیلیں تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کی وفاق کی جانب سے، اور وہ بھی بنا کابینہ کی منظوری کے، اور جو کہ وفاق کی تعریف مصطفیٰ امپیکٹ کے کیس میں سپریم کورٹ کر چکی کہ وفاق جو ہے وہ کوئی سیکرٹری یا پرائم منسٹر نہیں ہوگا، بلکہ وفاق پوری کابینہ کی منظوری سے وفاق متصور ہوتا ہے۔ تو وہ جب ہوئی تو انہوں نے اپیلیں کر دیں، اور اپیلوں کی جو ہے بینچ بنا دی گئی، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب نے بنا دی گئی۔ اس وقت جسٹس سینئر ڈیونی جج طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں، سردار طارق مسعود کی سربراہی میں، جس پر ہم نے اسی دن اپیل کیا تھا، اسی دن ہم نے اعتراض کیا تھا کہ جناب یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ سردار طارق مسعود صاحب وہ اس 9 رکنی بینچ کا جس کی تشکیل سابقہ چیف جسٹس نے ان کیسز کی سماعت کے لیے مقرر کی تھی، اس میں ان کا جو ہے وہ حصہ تھے، اور اگرچہ باوجود یہ اس میں سے جو ہے ریکیوز کر گئے، لیکن یہ سننے سے قاصر ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس کا حصہ رہے ہوں تو پھر انٹرا کورٹ اپیل میں آپ سماعت نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرکیف ہمارے اعتراضات کو انہوں نے جو ہے نظر انداز کرتے ہوئے نہ صرف سنا بلکہ جزوی طور پر اس کو معطل کر دیا حکم کو، اپنے ہی سپریم کورٹ کے 5 ججز کے فیصلے کو، اور کہا کہ ٹرائل ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ حتمی نہیں اناؤنس کیا جائے گا۔ تو اسی کے تسلسل میں کئی تاریخیں لگتی رہیں، اور ہم ہر پیشی پر ہم اس طرح سیمگی کا عالم میں ہم بتاتے رہے کہ ہمارے جو محبوسین ہیں جن کو آج ملٹری کسٹڈی میں رکھا گیا ہے، جس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور ریمانڈ پہ ریمانڈ دیے جا رہے ہیں، جو کہ بالکل صریحاً 167 ضابطہ فوجداری کی خلاف ورزی ہے، وہ جو ہے ان کو اگر رکھنا بھی مقصود ہو تو عام جیل میں جیل مینول کے تحت رکھا جا سکتا ہے، جہاں ان کی ملاقاتوں کا ایک شیڈیول ہوتا ہے، باقاعدہ قانون موجود ہے۔ لیکن اگرچہ جیلیں بھی اس وقت ماشاء اللہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے، جو خود عمران خان صاحب نے لکھ کے تحریر دی ہوئی ہے کہ یہاں جو ہے یہ اڈیالہ جیل جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے، اور وہی مانیٹر کرتے ہیں یہاں سب کچھ، وہ بھی آئین اور قانون کے مابرا اور متصادم ہے۔ بہرکیف آج اس کی سماعت جو ہے اپیلوں کی لگی ہوئی تھی۔ آج میں نے سب سے پہلے اعتراض کیا، کیونکہ پچھلی تاریخ پر ہم نے اعتراض کیا تھا کہ ہمارے 7 ہفتوں سے جو ہے نیازی وہ
عباد اور دیگران جو ہیں وہ ان کو ملنے کے لیے 7 ہفتے نہیں دیا گیا. اور حفیظ اللہ نیازی صاحب تو خود موجود تھے جنہوں نے اپنے بیٹے حسام نیازی کے بارے میں کہا کہ مجھے ملاقات نہیں کرنے دی گئی ہے. اور جن کو ملاقات کرنے بھی دی گئی وہ سلمان راجہ صاحب نے بتایا کہ ان کے پاؤں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے پیچھے ان کو کر کے اور چہرے میں ہڈ بلیک کالا ہڈ ڈال کر اور ان کو بھی اوپر 2 فرشتے کھڑے ہو کر اور ان کی ملاقات کرواتے تھے تاکہ وہ کوئی بات بھی نہ کر سکے اپنے والد یا اپنی ماں یا اپنی بہن یا اپنی بیوی کے ساتھ. تو ایسے میں جب ہم نے اعتراض کیا تو اٹارنی جنرل کو اس بینچ نے کہا اور فیصلے میں بھی حکم میں بھی لکھا. تو آج اٹارنی جنرل نے بتایا کہ میں نے یہ بھی ملاقاتیں ان کی ہو گئی ہیں, لیکن آج میں نے پھر کھڑے ہو کر کہا کہ جناب ایک شخص میاں عباد فاروق جس کا 5 سال کا بیٹا بیچارہ 5 سال کا بچہ معصوم بچہ شہید ہو گیا, فوت ہو گیا, مر گیا, اس کو وہاں بھی جنازے پر بھی نہیں جانے دیا گیا اور اس کا جو ہے ملاقات پھر نہیں کروائی گئی. 1 مہینے 7 ہفتوں سے وہ اس کی ملاقات نہیں کروائی گئی اور اس کا اٹارنی جنرل نے کہا اور کہ جی آج ہوگی. پھر جج صاحبان نے اس کو بلوا کر جو ان کا بریگیڈیئر آئے ہوئے تھے لیگل آفیسر جو بھی تھا اس کو کہا کہ بھائی ان کی بات سنیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, لیکن اس عباد یوسف کا جو ہے عباد فاروق کا بھائی جو ہے وہ آیا ہوا ہے اور اس نے جس قسم پرسی کے عالم میں بتایا ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے جبکہ بچہ ایک معصوم شہید ہو گیا, فوت ہو گیا, تو اس کے تک بھی جنازے میں وہ شریک نہیں ہوا باپ جو ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی جس کے ساتھ اور پھر ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی ہے. تو جج صاحبان نے ایک جو وکیل عباسی صاحب ہیں جج صاحب, انہوں نے کہا دیکھیں انسانی حقوق کی پامالی تو مت کرو کم از کم. تو سرزنش جو ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے لیے بھی اس بارے میں ہوئی, کیونکہ ظاہر ہے کہ کم از کم ہم تو اشک بار ہو جاتے ہیں جب یہ داستانیں سنتے ہیں.